اسد محمد خان کا افسانہ تلوچن۔ جو کچھ ہوا اس سے پہلے یہاں انسانی بستیاں موجود تھیں۔ جانور، درخت، دریا اور پہاڑ سبھی تھے۔ ایک تواتر کے ساتھ موسم آتے رہتے تھے، چیزیں اگتی تھیں، بڑھتی، پھیلتی اور پرانی ہوتی تھیں، پھر رسان سے مر جایا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی کہکہا مار کر ہنس بھی دیا کرتا۔ مجموعی طور پر سب ٹھیک ہی تھا۔ عین الحق یہ سب کچھ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی کتے کا موت اس کی پیٹی کھول کر چیزوں کی فہرست نہ چرا جاتا جو اس نے اتنی دل سوزی سے تیار کی تھی، تو عین الحق ہرگز وہ نہ کرتا جو اس نے کیا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ وقتی اشتعال اور مایوسی کے تحت کیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اب تو کچھ تھا ہی نہیں۔ جسے پھر سے ترتیب دیا جاتا سب ختم ہو چکا تھا، اور جو کچھ ہوا وہ پلک جھپکتے ہو گیا۔ پیٹی خالی دیکھ کر اس نے اہلوک، پرلوک اور دیولوک تینوں کی ڈوریاں اپنی انگشت شہادت پر لپیٹ کر مٹھی بند کی۔ ذرا کندھا جھکا کر جھٹکے سے انہیں اپنی پشت پر لیا، سیدھے ہاتھ کی مٹھی پر مٹھی کس کر الا اللہ کہا، اور ہوا میں جیسے کدال چلاتے ہوئے تینوں لوگ زمین پر دے مارے۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، بات کچھ زیادہ بگڑی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تو عین الحق نے غضب ہی کر دی۔ وہ پورے کامت سے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے اسٹیکنگ پلاسٹر کا وہ ٹکڑا اپنی پیشانی سے نوچ پھینکا جسے وہ پابندی سے نماز کے گٹے والی جگہ پر چپکا لیا کرتا تھا۔ پھر اس نے سر جھکایا، زمین کی طرف دیکھا اور تمام کہاری میں اپنی تیسری آنکھ کھول دی۔ تینوں لوگ جلا کر خاک کر دیے، سو اب دھوئیں اور راکھ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جسے پھر سے ترتیب دیا جاتا سب ختم ہو چکا تھا، اور عین الحق جانتا تھا کہ دھوئیں، راکھ کو ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ خاتمہ ہے۔ یہ سب ایک بلی سے شروع ہوا تھا۔ ایک دن گلی سے گزرتے ہوئے اس نے اچانک اس بلی کو دیکھا اور اسے فہرست بنانے کا خیال آ گیا۔ وہ بلی اس قدر زخمی، اتنی میلی اور جگہ جگہ سے اتنی نچی کھچی تھی کہ ساری باتیں کاغذ پر لکھے بغیر یاد نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اس نے سوچا فہرست بنانا اچھا رہے گا۔ وہ اب تک چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا آ رہا تھا، لیکن چیزیں اتنی بہت سی ہو گئی تھیں اور برابر بڑھتی جا رہی تھیں کہ ان کی تفصیل اب ذہن میں محفوظ رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں بھولنا شروع نہ کر دے، اس لیے اس نے ایک بڑے کاغذ پر 786 لکھا اور نمبر شمار اور نام اشیاء اور ان کے کوائف اور کار ہائے مجوز نیز تاریخ عمل درآمد کے خانے بنائے۔ ان خانوں میں اس نے سب چیزیں درج کرنا شروع کر دیں۔ تاریخ عمل درآمد کا خانہ ابھی خالی رکھا، اس لیے کہ پہلے وہ چیزوں کو اور ان کی تفصیل کو حافظے سے کاغذ پر منتقل کر لینا چاہتا تھا۔ یہ بہت ضروری تھا، باقی عمل درآمد میں دیر کتنی ہی لگتی ہے۔ فہرست مکمل ہونے کے بعد وہ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کار ہائے مجوز کے خانے میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل درآمد کر کے معاملے کو نمٹا سکتا تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے نمبر شمار 1 پر بلی کو درج کیا، اس کے کوائف لکھے اور کار ہائے مجوز میں درج کیا کہ اسے نئی کھال وغیرہ دینی ہے۔ تاریخ عمل درآمد کا خانہ خالی چھوڑ دیا۔ دوسرے نمبر پر عین الحق نے ہیڈ کانسٹیبل لطافت میر خان کی بیوہ رقیہ بیگم کا مسئلہ درج کیا۔ وہ اسی بلاک کے ایک لا ولد مکان میں تنہا رہتی تھی۔ اسے ارک النساء کی شکایت تھی۔ دکھ اور تنہائی میں اس کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ یہاں کار ہائے مجوز کے خانے میں اس نے طے کیا کہ رقیہ بیگم کو ارک النساء سے چھٹکارا دینا ہے اور ایک لے پالک کے بیٹے بیٹیوں سے اس گھر کا صحن آباد کرنا ہے۔ رقیہ بیگم کے بعد اس نے بھورے خان کولڈ ڈرنک اینڈ سگریٹ کارنر کو درج کیا۔
جو 72 برس کا تھکا ماندہ امرت پرست تھا۔ اس کا گھر بار نہیں تھا، دکان کے تھڑے پر ہی سو رہا تھا۔ اسے خوبصورت لڑکوں کو دکان پر بٹھانے اور اسلامی تاریخی ناول پڑھوا کر سننے کا شوق تھا۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ لڑکے بھاگ بھاگ جاتے تھے، وہ انہیں یاد کر کے روتا رہتا۔ فتح یرموک کتنے ہی دن ملتوی رہتی تھی۔ عین الحق نے بھورے خان کولڈ ڈرنک اینڈ سگریٹ کارنر کو درج کیا اور اس کے کوائف لکھے۔ کار ہائے مجوز میں لکھا کہ ایک خوبصورت اور باوفا لڑکا ہمہ وقت موجود رہے تاکہ بھورے خان جدائی اور دکھ میں دوہرا نہ ہو جائے، اس لیے کہ 72 برس بہت ہوتے ہیں۔ پھر اس نے ہزارے سے آئے ہوئے شیر زماں موچی اور اس کے نیک نفس بھائیوں کو درج کیا، جو فجر سے پہلے اٹھ کر شیر زماں کی چارپائی پر اکڑوں بیٹھ جاتے تھے اور اس سے اٹک اٹک کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان سب کی بیویاں ملک میں تھیں اور وہ دن بھر شیر زماں کی ہدایت کے مطابق جوتے گانٹھتے اور ٹیپ ریکارڈر پر سلطان میاں قوال کی قوالیاں سنتے۔ عین الحق نے ان کے کوائف لکھے اور کارہائے مجوز میں درج کیا کہ ان سب کا ان کی بیویوں سے ملاپ کرانا ہے۔ لکھا کہ شیر زمان کی بواسیر خونی رفع کرنی ہے کیونکہ وہ بچوں اور قلیل آمدنی والے کمزور لوگوں سے بھی نرمی سے بات کرتا تھا۔ پھر عین الحق نے عقاب کے سے تجسس والی مائی نوراں مسی کو درج کیا، جس کے پنجے بھی عقاب کے تھے، اور عین الحق نے اس کے کوائف لکھے۔ کارہائے مجوز میں لکھا کہ مائی نورا مسی کو نئی ریڑھ کی ہڈی دینی ہے۔ بلاک نمبر 2 سے بلاک نمبر 8 تک مکانوں کی عقبی گلی میں وافر مقدار میں پلاسٹک کے ٹکڑے، ہڈیاں اور ردی کاغذ مہیا کرنا ہے، جو عرصہ 12 سال تک فراہم رہیں۔ کس کے لیے؟ نوراں کا ناسور اسے اس سے زیادہ کی مہلت نہیں دے گا۔ عین الحق نے دفعہ ناسور از پنڈلی لکھ کر کاٹ دیا، کیونکہ اس طرح بعض گھروں سے ملنے والا خصوصی بونس بند ہونے کا احتمال تھا۔ یہ بات کسی عنوان بھی نوراں کے لیے مناسب نہ تھی۔ پھر بلاک نمبر 2 سے بلاک نمبر 8 تک آتے ہوئے پارک سے متصل مد کامنی کے پیڑ کے نیچے پہنچ کر عین الحق نے دیکھا تنور والے مخمادولہ نے مد کامنی کے 9 عمر تنے سے اپنا مینڈھا باندھ باندھ کر اس کی نرم چھال کو ادھیڑ دیا ہے، تو عین الحق نے ادھڑی ہوئی چھال کے نم دائرے سے اپنی انگلیوں کے پور مس کیے اور مد کامنی کے پیڑ سے وعدہ کیا کہ پیڑ کے کوائف درج کر لیے ہیں۔ پھر کارہائے مجوز میں لکھا کہ مد کامنی کا زخم بھرنا ہے اور تالیف قلب کے لیے نئی کومپلیں بھی دینی ہیں۔ پھر اس نے پولی ٹیکنک والے سہیل کو درج کیا، جسے بیرون ملک بھیجنا تھا، اور عبد القدیر قادری اور عطرت حسین زیدی کو درج کر لیا، جنہیں ترقیاں دینی تھیں، اور عین الحق کی مصروفیات بڑھتی چلی گئیں۔ اس نے برتن کناتوں والے نگے کو درج کیا، جو گھر والی کی فحش بدعنوانیوں کے سبب ڈھہ گیا تھا اور پور سے ہلاک ہو رہا تھا، تو عین الحق نے یہ لکھا کہ اس بی بی کے نظام میں مناسب تبدیلیاں کر کے اسے نگے کی اطاعت میں بحال کرنا ہے۔ اور عین الحق نے موٹر سائیکل والے لڑکے کو درج کیا جو صبح و شام چکر لگاتا تھا، اور بلاک نمبر 3 میں وہ بچی اسے خاطر میں نہ لاتی تھی۔ عین الحق نے اسے اداسی سے موٹر سائیکل پر چکر لگاتے دیکھا اور نرم سرگوشیوں میں وعدہ کیا کہ سب انتظام کر دیا جائے گا، اور اس نے کمو گازر کی بیمار مرغی کو درج کیا، اور اس طرح چیزوں کی فہرست تولانی ہوتی چلی گئی۔ وہ چراغ جلے بیٹھتا تو کہیں رات ڈھلے دن بھر کے اندراجات مکمل کر پاتا، اور اب یہ ہونے لگا کہ 2 نمبر یا 3 نمبر بلاک سے 8 نمبر تک آتے آتے کبھی ایک آدھ چیز بھول جاتا اور اسے دوبارہ موقع پر پہنچ کر اندراج مکمل کرنے پڑتے۔ سو اسی جھنجٹ میں 4 نمبر بلاک کی حمیرہ کا لوکیمیا درج ہونے سے رہ گیا، اور جب اس اندراج کی ضرورت نہ رہی تو بلاک نمبر 4 کے اختتام پر عین الحق ظاہر ہوا۔ وہ سڑک کی طرف سے گلی میں مڑا اور اس نے دیکھا کہ مسجد نور کا چھوٹا والا گہوارہ پھولوں میں رکھا ہوا،
عین الحق پیلا پڑ گیا۔ اس نے لرزتے کانپتے ہوئے دوپہر کے سناٹے سے پوچھا کہ کیا حمیرہ؟ وہ گہوارے کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا 6 نمبر بلاک تک گیا اور اس نے دوپہر کے سناٹے سے پوچھا کیا حمیرہ؟ اور وہ 6 نمبر سے 8 نمبر بلاک کے سرے تک دوڑتا ہوا گیا اور خجالت کے آنسوؤں میں بھیگتے ہوئے اس نے گہوارے کا پایا تھام لیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ہولے ہولے اپنی صفائی میں کہتا چلا گیا کہ بی بی میں بھول گیا تھا، بیٹا میں بھول گیا تھا، ماں میں بھول گیا تھا۔ 8 نمبر بلاک کی حد پر اس نے گہوارے کا پایا چھوڑ دیا۔ پھر عین الحق نے ایک چیخ کی بازگشت میں بلاک نمبر 2 کی طرف سعی کی اور پکارتا چلا کہ میں بھول گیا تھا، بھول گیا تھا۔ پھر باقی دن اور باقی رات وہ اسی چیخ کی بازگشت میں رہا۔ وہ بلاک 2 سے بلاک 8 تک اور بلاک 8 سے بلاک 2 تک گونج کی طرح سنسناتا رہا، اور جو کچھ درج ہونے سے رہ گیا تھا دیوانہ وار اپنی یادداشت میں محفوظ کرتا گیا۔ ایک ایک مکان پر سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے حافظے میں سب چیزوں اور سب لوگوں کی حاجت مندیاں، تمام چھوٹے بڑے دکھ محفوظ کیے اور طے کیا کہ مرغی کی بانگ سے پہلے انہیں فہرست میں درج کرے گا، اور جب مرغ بانگ دے رہے ہوں گے تب عمل درآمد کرے گا۔ ایک پہر رات باقی تھی کہ وہ اپنے کمرے پر آیا اور یہ دیکھا کہ کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا ہے، اس کی پیٹی اوندھی پڑی ہے، کوئی کتے کا موت اس کی فہرست چرا لے گیا تھا۔ پیٹی خالی دیکھ کر عین الحق نے حیرانی میں 6 طرفوں پر نظر ڈالی اور مایوسی میں سر ہلایا، گمان سے بالا تر ہوا، اور تب ہی عین الحق نے آلوک پرلوک اور دیو لوک تینوں کی ڈوریاں انگشتے شہادت پر لپیٹ کر مٹھی بند کی۔ ایک ذرا کندھا جھکا کر جھٹکے سے انہیں اپنی پشت پر لیا اور مٹھیاں کس کر ہوا میں کدال چلاتے ہوئے تینوں لوگ زمین پر دے مارے۔ پھر وہ پورے قامت سے تن کر کھڑا ہو گیا اور جھٹکے سے اپنی پیشانی کا پلاسٹر نوچ پھینکا۔ پھر عین الحق نے سر جھکا کر زمین کی طرف دیکھا اور تمام و کمال کہاری میں اپنی تیسری آنکھ کھول دی اور تینوں لوگ جلا کر خاک کر دیے۔